السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہے۔ ایک دو دن کے بعد ماہ ربیع الاول کا آغاز ہونے والا ہے، اور سبھی مسلمان جانتے ہیں اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور آپ اسی مہینے میں اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے ہیں۔ اسی مناسبت سے کہ پیغمبر علیہ السلام آئے امت کو ہدایت کا سبق دینے کے لیے۔ آپ کے آنے کا جو مقصد تھا وہ فقط یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کے قریب کیا جائے۔ آپ صرف تعریفات کروانے کے لیے نہیں آئے، آپ صرف نعتیں پڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ آپ کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو دنیا جہنم کے قریب جا رہی ہے ان کو پکڑ کے اللہ کی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے پہلے آپ کو تنہائی بڑی پسند ہو گئی۔ آپ ایسا کرتے، اپنے گھر سے کئی دن کا کھانا اکٹھا باندھ کر غار حرا میں چلے جاتے۔ جب آپ وہاں پہنچتے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، دن رات ساری دنیا سے الگ ہو کر
ایک اللہ کی یاد میں مصروف رہتے، جب بھوک لگتی تو وہ کھانا نکالتے اور کھا لیتے۔ تصور میں جا کے دیکھو، میری اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ آج کا کھانا اگر ہمیں کل دیا جائے اور ٹھنڈا کھانا دیا جائے تو ہم اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ غور کیجئے، ہفتہ ہفتہ پرانا کھانا دو جہانوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگتی تو وہی کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اچانک آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں تو ایک شخص آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا، جس کے چڑھنے کی آواز نہیں آئی، پہنچنے کا کھڑا نہیں آیا، اچانک آپ کے سامنے نمودار ہوا تو آپ گھبرا گئے، اور اس نے آ کر آپ کو کہا اقرا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے کوئی کاغذ دکھایا جس پہ کچھ لکھا ہے، کہتا ہے پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے مجھے اپنے دونوں بازوؤں میں لیا اور زور سے دبایا اور کہتا ہے اقرا، پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں، دنیا میں میرا کوئی استاد نہیں، میں کسی انسان کا شاگرد نہیں، میں کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گیا، اس وجہ سے مجھے یہ لکھا پڑھنا نہیں آتا۔ اس نے پھر مجھے اپنے بازو میں لیا اور کہا اقرا، پڑھو۔ میں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اب تیسری مرتبہ جب بازو میں لیا تو زور سے لیا، حتیٰ کہ مجھے اس کی تکلیف محسوس ہوئی۔ چھوڑا تو کہنے لگا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلے صرف وہ کہہ رہا تھا پڑھ پڑھ، لیکن جب اس نے یہ کہا نا اس رب کا نام لے کر پڑھ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے اور پڑھتے ہی چلے گئے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو وہ اچانک سے غائب ہو گئے۔ نبی علیہ السلام پریشان ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں میں جلدی سے نیچے اترا، دوڑتا بھاگتا چلتا چلتا گھر میں پہنچا اور جا کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہا زملونی زملونی، مجھے گھبراہٹ ہے، خوف ہے، کپ کپی ہے، مجھے ذرا کھیس دے دو، کمبل دے دو۔ لیا تو سو گئے۔ جب غم ہو تو سونے سے غم ذرا ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو وہ عورت جو آپ کی بڑی غمخوار اور غمخوار تھی آپ کے قریب آئی، آپ نے ساری بات سنائی اور کہا خدیجہ رضی اللہ عنہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ شاید اب مجھے کچھ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا آج ہماری جیسی عورتیں ہوتی، میں نے تو تمہیں پہلے کہا تھا کس کام میں لگے ہو، چھوڑ دو یہ کام، چھوڑ دو یہ عمل، چھوڑ دو یہ عبادتیں۔ ہماری عورتیں حوصلہ پست کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیرے دنوں کو دیکھا، تمہاری راتوں کو دیکھا، تمہاری جلوت کو دیکھا، تمہاری خلوت کو دیکھا۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، مجھے کعبے کے رب کی قسم اللہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ کبھی آپ کو ظاہر نہیں کرے گا۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے ساتھ تو آپ کا رب ہے، آپ کے اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ میں نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ آپ کے اندر 5 خوبیاں ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 خوبیاں میں نے آپ کے اندر دیکھی ہیں، جس میں 5 خوبیاں ہوں مجھے یقین ہے کہ میرا رب اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ 5 صفات کیا ہیں؟ آج میرے اور تیرے اندر بھی یقین آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کیا معنی؟ صلہ کا معنی ہوتا ہے ملانا، رحم کہتے ہیں رشتہ داری کو۔
صلہ رحمی کا معنی رشتہ داری کو جوڑنا، رشتہ داری کو جوڑنا میری اور تیری نظر میں کیا ہے؟ جی کو جی ہے، تو کو تو ہے، وہ بلائے گا میں بلاؤں گا، وہ آئے گا میں جاؤں گا، وہ جوڑے گا میں جوڑوں گا، وہ توڑے گا میں توڑوں گا۔ ہم یہ عمل کر کے سمجھتے ہیں میں صلہ رحمی کر رہا ہوں، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں، یہ عدلے کا بدلہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ تو مقابلہ ہے۔ صلہ رحمی کس کا نام ہے؟ ذرا تصور میں جا کر دیکھ، غزوہ بدر ہوا ابو سفیان کی وجہ سے، غزوہ احد ہوا ابو سفیان کی وجہ سے، خندق ہوا ابو سفیان کی وجہ سے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اب وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن جنہوں نے 3 جنگیں لڑی، وہ آدمی جو پیغمبر علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا اور بڑا دشمن بھی تھا، جب مکے میں قحط آیا سارے مکے والے جمع ہوئے، کہنے لگے ابو سفیان ہم جانتے ہیں تو نے بدر کی لڑائی لڑی، احد کی لڑائی لڑی، خندق کی لڑائی لڑی، لڑی کس سے؟ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اب ہم سے یہ قحط سالی برداشت نہیں ہوتی، آسمان سے بارش نہیں آتی، زمین سے سبزہ نہیں اگتا، بچے رو رہے ہیں، عورتیں بلک رہی ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں۔ اب ایک کام کر لے، جس سے تو لڑا تھا ابھی مکے سے نکل مدینے میں پہنچ، اسے جا کر کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تیری ہماری دشمنی ہے، مانتے تیری میری لڑائی ہے، لیکن ایک بات یہ ہے خاندان تو تیرا ہے نا، قبیلہ تو تیرا ہے نا، معاشرہ تو تیرا ہے نا، رشتہ دار تو تیرے ہیں نا، ذرا دور کر کے دیکھ مکے والوں کی حالت کیا ہے، ذرا ایک مرتبہ اسے کہہ دے نا کہ وہ آسمان سے بارش برسا دے، قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے یہ نہیں کہا ابو سفیان اب کس منہ سے میرے گھر میں آیا ہے، اب کس منہ سے میرے پاس آیا ہے، تو وہی ہے جو بدر میں مقابلہ کرتا تھا، تو وہی ہے جو احد میں مقابلہ کرتا تھا، تو وہی ہے جو خندق میں مجھے مارنے آیا تھا۔ کعبے کے رب کی قسم نہیں، جب وہ رشتہ دار آئے نبوت کے ہاتھ اٹھے، زبان ہلی، چہرہ اٹھا، ابھی ابو سفیان مکے نہیں پہنچا تھا، آسمان کے رب نے بارش برسائی تھی، حالات بدلے تھے۔ یہ صلہ رحمی ہے۔ رشتہ داری تم کہتے ہو وہ میری شادی پہ نہیں آیا، وہ میری غمی پہ نہیں آیا، اس نے مجھے بلایا نہیں، اس نے رشتہ دیا نہیں، اس نے رشتہ لیا نہیں، یہ تیری اور میری سوچ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رشتہ داری کو ملاؤ رب سے ملو گے، رشتہ داری کو توڑو رب سے ٹوٹ جاؤ گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے اللہ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا، رشتہ داری کو پیدا کیا، کہا زمین پہ جا، اس نے کیا کیا؟ میرے اللہ کے عرش کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے رب نے کہا جاتی نہیں، زمین پہ جا۔ اس نے کہا یا رب مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس سے ڈر لگتا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ یہ دنیا میرے ٹوٹے ٹوٹے کر دے گی، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ میرے رب نے کہا اما ترضی ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، چلی جا زمین پہ، راضی ہو جا، جو تجھے ملائے گا میں رب اس کو ملاؤں گا، جو تجھے توڑے گا میں اللہ اس کے ساتھ اپنا تعلق ہی توڑ کے رکھ دوں گا۔ آج یہ نہ سمجھ میں رشتہ داری ملا رہا ہوں، یہ تصور کر میں اس کو قریب کر کے اپنے رب کے قریب ہو رہا ہوں، یہ نہ کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں، یہ سمجھ میں اپنے اوپر احسان یہ کر رہا ہوں۔ رشتہ داری ملاؤں گا، دنیا تو ملے گی، دنیا بنانے والا رب بھی مل جائے گا۔ اور یہ سوچتا ہے تم کہتے ہو میں تیرے بغیر زندہ رہ لوں گا، میں تجھ سے لے کر نہیں کھاتا، مجھے تیری ضرورت نہیں، تیرے بغیر بھی زندگی جی لوں گا۔ ہاں ہاں، کعبے کے رب کی قسم ہر انسان کے بغیر زندہ رہ سکتے ہو، جی سکتے ہو، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، لیکن تصور میں جا کر دیکھ ساری دنیا سے کٹو گے تو صرف دنیا سے نہیں بلکہ دنیا بنانے والے رب سے کٹ جاؤ گے۔ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت کا پہلا پہلو یہ ہے انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔
رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، تعلق کو جوڑتے ہیں، معاملات کو جوڑنے والے میرے نبی علیہ السلام۔ اگر ہمیں اپنے پیغمبر سے سچی محبت ہے تو رشتہ داری کو جوڑ کے دکھاؤ۔ آج ہی گھر میں جا کر کہو ساری ناراضگیاں اپنی طرف، سارے معاملات اپنی طرف، لیکن میں اپنے پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے رب سے تعلق جوڑنا چاہتا ہوں۔ ایک رستہ ہے، میں مسلمان سے ملوں گا، میرا اللہ میرے ساتھ مل جائے گا، اور اگر نہیں، آج میں کیا دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، اذان ہوئی، یہ اپنی دکان سے نکلا، یہ اپنی دکان سے نکلا، یہ اپنے گھر سے نکلا، یہ اپنے گھر سے نکلا، ارے کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے آوازہ آیا، صدا لگی، اذان کہی گئی، رب کی طرف سے پیغام آیا، میں ادھر جا رہا ہوں۔ یہ بھی نکلا، یہ بھی نکلا، وضو کیا، پہلی صف میں کھڑے ہونے لگے، اس نے اس کو دیکھا، منہ موڑ لیا، اس نے دیکھا، منہ موڑ لیا، وہ دائیں چلا گیا، وہ بائیں چلا گیا، پہلی صف کا نمازی ہے، رب کے قریب ہونے کے لیے سارا کچھ کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب سلام پھیرتے ہیں نامہ اعمال اوپر جانے لگتا ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے، اے فرشتوں، جس نے مسلمان بھائی سے ناراضگی رکھی 3 دن سے زیادہ، اس کے نامہ اعمال کو میرے پاس لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا کرو گے؟ کدھر جائیں گی نمازیں؟ کدھر جائیں گے ماتھے کے محراب؟ کدھر جائیں گے صدقہ و خیرات؟ کدھر جائیں گی ساری عبادات اگر نامہ اعمال میرے اللہ نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا؟ کیا کریں گے آپ؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمِ، میرے نبی علیہ السلام کی پہلی سیرت صلہ رحمی ہے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْبِ، دوسری یہ ہے آپ بوجھ اٹھاتے، 2 طرح کے بوجھ، ایک ہے فزیکلی بوجھ، ظاہری لحاظ سے بوجھ۔ ایک بوڑھا گزر رہا ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے، اپنے کندھے پہ کوئی گٹھری رکھی ہوئی ہے، کوئی سامان اٹھایا ہوا ہے، گزر رہا ہے۔ آج میں بھی دیکھتا ہوں، تم بھی دیکھتے ہو، نوجوانوں کی جماعت اپنی گپوں میں مصروف ہے، موبائل سے مصروف ہے، بوڑھا مشکل سے گزرتا ہے تو گزرتا جائے، کسی کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک وقت تھا، مکے کی وادی تھی، 2 جہانوں کے سردار تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کی گلیوں میں گزرتے تھے، کسی بوڑھے کا بوجھ ہوتا، کسی بوڑھی عورت کا بوجھ ہوتا، آقا اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے، کندھے پہ رکھتے، کہتے چچا یہ بتا تمہیں جانا کہاں ہے، میں محمد تمہیں چھوڑ کے آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے بوڑھی اماں مجھے بتا، میں تیرے گھر میں چھوڑ کے آؤں گا، کعبے کے رب کی قسم کبھی ایک مرتبہ یہ کر کے تو دیکھ، کوئی بوڑھا گزر رہا ہے، کوئی اماں گزر رہی ہے، بڑی مشکل سے جا رہا ہے، اس کے سامان کو اٹھا، لالچ کوئی نہیں، لینا دینا کوئی نہیں، نمبرنگ کوئی نہیں، صرف اس وجہ سے کہ میں اس بوڑھے کا تعاون کروں، ذرا اس کے گھر تک چھوڑ کے آ۔ بوڑھے کے دل سے جو دعا نکلے گی، تیری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی، اور اللہ کی قسم کبھی کر کے دیکھنا، جو اس وقت تمہاری ایمانی کیفیت ہوگی اور جو تمہیں دل میں سکون ملے گا، شاید تمہیں دنیا کے کسی کھانے میں وہ سکون نہ مل سکے۔ یہ لذت ہے، یہ میرے نبی علیہ السلام کا عمل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام خود لوگوں کے بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ دوسرا بوجھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے، یتیم بچے ہیں، بیوائیں ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، مقروض ہیں، ان کا بوجھ اٹھا۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، تیسری میرے نبی علیہ السلام کی سیرت، آپ بیواؤں کو کما کر دیتے تھے، کماتے آپ تھے، بیچ سے درمیان سے کچھ حصہ بیواؤں کو دیا کرتے تھے۔ ہاں ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، لیکن بعض لوگوں میں یہ بڑی غلطی ہے، بیوہ کو دینا ہے تو تصویر بنا کے دینا ہے، فیس بک پہ ڈالنا ہے، دنیا کو دکھانا ہے، دنیا کے سامنے نمائش کرنی ہے۔ اور اگر اپنے گھر میں کوئی بیوہ ہے، چچا کی بیٹی، تایا کی بیٹی، کزن کی بیٹی، بھائی کی بیوی، کوئی بھی ہے، دیتے تو ہیں لیکن ساری زندگی احسان بھی چڑھاتے ہیں، ساری زندگی احسان بھی چڑھاتے ہیں۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت میں وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، بیواؤں کو کما کر دو۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک مجاہد
میدان جہاد میں نکلتا ہے، گھر کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، محلے داروں کو چھوڑا، جائیداد کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے اپنی جوانی لے کے میدان جہاد میں نکل گیا، اور جتنی دیر تک میدان جہاد میں کھڑا رہا اس کا ایک ایک لمحہ پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا اس کا تھوڑی دیر کے لیے جتنی دیر میں ایک گوالا اپنی گائے بھینس بکری کا دودھ دولے، جتنی دیر وہ یہاں ٹھہر جائے میدان جہاد میں، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اگر ہفتہ ٹھہرے جنت کتنی پکی ہوگی، مہینہ ٹھہرے جنت کا کتنا پکا اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ لیکن ذرا غور کیجئے، ایک مجاہد جہاد کے لیے میدان کارساز میں اپنی جان لے کر نکلتا ہے اور وہاں ٹھہرتا ہے، ہفتوں ہفتے، مہینوں مہینے، سالوں سال میدان جہاد میں گزار کے آتا ہے۔ جو اجر، جو ثواب، جو مرتبہ، جو مقام اس آدمی کو ملتا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کی زبان کے اندر سے موتیوں سے قیمتی الفاظ ہے، السائی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ ایک آدمی اپنے مال سے کما کر بیواؤں کو دیتا ہے، ایک آدمی میدان جہاد میں نکلتا ہے، فرمایا اللہ کے ہاں دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے، دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے۔ بیواؤں کو کما کر دینے والا، ہاں مجھے یاد آیا، یہ آپ کے قریب ہی ہے سیکٹریٹ، وہاں ادارہ ہے دارالسلام، وہاں کے جو مینیجر ہیں بڑے آنر ہیں، وہ ہیں عبد المالک مجاہد صاحب۔ انہوں نے کتاب لکھی دعاؤں کی قبولیت کے سچے واقعات، اس میں یہ بات لکھی ہے عرب کے اندر، مکے کی اندر یہ واقعہ بہت مشہور ہوا، اور وہاں سے وہاں کی اخبارات میں بھی یہ بات لوگوں نے پڑھی اور دیکھی اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ۔ ایک آدمی مکے کا رہائشی، خواب آتا ہے کہ یہ نام ہے، فلاں بندہ ہے، اس کا یہ فلاں نمبر ہے، فون نمبر ہے، اس کو عمرہ کروا دو۔ صبح بیدار ہوا، میری تو کیفیت یہ ہے کہ ہمیں بیداری میں بھی کوئی آدمی ایک مرتبہ نمبر بتا دے فون کا، مجھے یاد نہیں رہتا، تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتا ہے۔ لیکن وہ سویا اٹھا بیدار ہوا، نام بھی یاد ہے، فون نمبر بھی یاد ہے، خواب بھی یاد ہے، لیکن کہا کہ یہ خواب ایسے ہی آیا ہوگا، ویسے آتے رہتے۔ چند دن گزرے، پھر خواب آیا کہ تمہیں کہا ہے اس کو عمرہ کروا، وہی نام وہی نمبر۔ اب تھوڑا سا محسوس کیا کہ کوئی بات ہے، قاری صاحب کے پاس پہنچے، خواب کی تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا تیرے پاس حیثیت ہے کہ عمرہ کروا دے، اخراجات اٹھا لے؟ اس نے کہا ہے، تو پھر کروا دے، چلو ٹھیک ہے۔ پھر وہ بات آئی گئی، ہو مصروف تھا، مالدار تھا۔ پھر خواب آیا کہ تمہیں کہا اس کو عمرہ کروا۔ اب یہ سمجھا کہ 3 مرتبہ ایک بات، ایک نام، ایک فون، کوئی بات ہے۔ صبح ہوئی، کال ملائی، الیک سلیک تمہارا یہ نام ہے؟ جی۔ کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں ریاض میں رہتا ہوں۔ جتنا فاصلہ تقریباً مکے سے مدینے کا ہے، تقریباً اتنا مکے سے ریاض کا بھی ہے۔ کہتا ریاض رہتا ہوں، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے زوردار کہکا لگایا، ارے مجھے عمرہ کروانا چاہتا ہوں، لگتا ہے بھول گئے ہو، کسی نیک آدمی سے رابطہ کرو اور اس کو عمرہ کرواؤ۔ کہتا یہ تیرا ہی نام ہے نا؟ میرا ہی ہے۔ یہ نمبر تیرا ہے نا؟ میرا ہے۔ تو بس میں نے تمہیں عمرہ کروانا، مجھے بس شوق ہے، میں نے تمہیں عمرہ کروانا۔ تو کہتا ہے پھر ٹھیک ہے، اگر تیرا اصرار ہے تو میں ریاض میں رہتا ہوں، آ کر لے جا، آنے کا جانے کا عمرے کا سارا خرچہ تیرا، مجھے گھر واپس چھوڑ دینا تو کروا دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تیار ہوں، میں آ رہا ہوں۔ گاڑی لی، پہنچا، مقررہ جگہ تک پہنچے۔ جب اس کو دیکھا
تو یہ واقعتاً حیران ہو گئی، یہ آدمی میں تو سمجھ رہا تھا بڑا نیک ہوگا، بڑا پارسا ہوگا، ماتھے پہ محراب ہوگا، بڑی دعائیں کرتا ہوگا، مکے میں پہنچ نہیں سکتا ہوگا، اسی لیے میرے اللہ نے اس ولی اللہ کو کہا ہوگا عمرہ کروا دے۔ لیکن دیکھ کے یہ بھی حیران ہوا کہ اس کو میں نے عمرہ کروانا ہے۔ بہرحال وعدہ تھا، اس کو ساتھ لیا، احرام باندھا، مکے پہنچے، طواف کیا۔ لیکن سارے عمرے کے درمیان یہ آدمی کہتا ہے میں پریشان ہی رہا۔ کیوں؟ جب بندہ مومن پہلی مرتبہ بیت اللہ کی سین میں پہنچتا ہے، نگاہوں سے نظارہ ہوتا ہے، اللہ کی قسم ایمانی کیفیت بدل جاتی ہے، آنکھیں برس پڑتی ہیں، دل دہل جاتے ہیں، انسان کی زندگی بدل جاتی۔ لیکن میں نے کیا دیکھا، اس آدمی پر اثر ہی کوئی نہیں۔ میں گھوم رہا ہوں تو یہ بھی گھوم رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں تو یہ ادھر ادھر دیکھ کے پڑھ رہا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ دل کے اوپر زنگ چڑھے ہوئے تھے، گناہوں کے زنگ چڑھے ہوئے تھے، ابھی پالش کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ کہتا ہے میں نے طواف کیا، اس نے کیا، میں نے سائی کی، اس نے کی، بال منڈوائے، اس نے منڈوائے، کھانا کھایا، اس نے کھایا۔ میں نے کہا چلیں، کہتا ہے چلیں۔ میں حیران تھا، میں نے پیسے بھی ضائع کیے، وقت بھی ضائع کیا۔ جب ہم چلنے لگے تو اب اس نے کہا یار میں 2 رکعت پڑھ نہ لوں دوبارہ؟ میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے عمرہ زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ جب آیا تھا زنگ چڑھے تھے، طواف کر کے عمرہ کر کے وہ سارے زنگ جب اترے، دل کے اندر بیت اللہ کی محبت نے جوش مارا تو کہتا ہے جاتے جاتے 2 رکعت نہ پڑھ لوں؟ اس نے کہا میں تو پہلے ہی اس کو ترس رہا تھا کہ تیرے دل میں اس کی محبت ہے، چل آپ پڑھ لے۔ اب کیا تھا، زندگی بدل چکی تھی، آخرت بھی بدل رہی تھی۔ بیت اللہ کے سامنے مطاف میں پہنچا، وہ پڑھنے لگا، یہ پیچھے بیٹھ کے دیکھنے لگا، لمبا قیام کیا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے نگاہیں جھکا کے قیدی بن کے کھڑا ہو گیا۔ یار اب تیرے سامنے آ چکا ہوں، گناہوں میں ڈوبا تھا، غلطیوں میں ڈوبا تھا، منافقین جیسی زندگی گزار رہا تھا، تجھ سے بڑا دور تھا، نماز نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، عبادت نہیں تھی، اب میں تیرے سامنے آ چکا ہوں۔ تو ایسا بادشاہ ہے تو ایک مرتبہ تیرے دروازے پہ آ جائے، کبھی خالی نہیں موڑتا ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے سر سجدے میں رکھا، لمبا سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا اور لمبا کیا۔ کہتے پیچھے بیٹھے، کبھی مجھے خوشی ہوتی تھی، کبھی میں پریشان ہوتا تھا، خوشی اس بات کی کہ اس کی کال مل گئی ہے، غمی کبھی کبھی ہوتی اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا۔ بالآخر میں اس کے قریب پہنچا، جب اس کو تھوڑا سا ہلایا تو دیکھا کہ روح پرواز کر چکی تھی، روح پرواز کر چکی۔ میں حیران ہوا، اب مجھے سمجھ آئی کیوں خواب آیا، کیوں بار بار کہا گیا۔ یہ تو وہی تھا جو ریاض میں رہنے والا تھا۔ کیا معاملہ تھا، میرے رب نے 3 مرتبہ کہہ کر وہاں سے اٹھایا، مکے میں بلایا، بیت اللہ کے سامنے پہلے چکر لگوا کر سارے گناہوں کو ختم کر کے سر سجدے کی حالت میں رکھا کے اپنے پاس بلا لیا۔ میرے پیغمبر کی حدیث ہے جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھو گے۔ کوئی شراب پیتا، کوئی زنا کرتا، کوئی جھوٹ بولتا، کوئی گانے گاتا، کوئی قوالی کرتا، کوئی غلط کام کرتا، تیری عظمت میں قربان جب تو قیامت کو اٹھے گا تیرا سر سجدے میں ہوگا، زبان پہ اللہ کا نام ہوگا، پہلے سارے گناہ مٹ چکے ہوں گے، ساری نیکیاں لے کر اس کے سامنے پہنچے۔ میں حیران ہوا، اب مجھے اس سے محبت ہو گئی، اس سے پیار ہو گیا۔ وہاں کا یہ رول ہے، وہ خود ہی غسل دیتے، کفن دیتے، جنازہ پڑھاتے، بیت وہاں جنت معلیٰ میں ان کو دفن کرتے۔ ذرا تصور کرے، ہزاروں نہیں کئی لاکھ لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا، توحید پرستوں نے پڑھا، وہ پہلے بخشا جا چکا تھا، ہزاروں لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جنازے کے بعد میں اس کی کمیٹی کو ملا، میں نے اس کو ساری بات سنائی، میں نے کہا میرا اس سے وعدہ تھا تمہیں گھر چھوڑ کے آؤں گا،
یہ نہیں تھا زندہ یا فوت شدہ، لیکن وعدہ یہ تھا میں تجھے گھر میں واپس اتار کے آؤں گا، میں نے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ میں نے اس کی ڈیڈ باڈی کو لیا، ریاض میں پہنچا، جنازہ ہوا، لوگوں نے کوئی اس کو عظیم آدمی نہ سمجھا، دفن کیا گیا، لیکن یہ واقعہ میرے دل و دماغ سے اتر نہیں رہا تھا۔ 3 دن کے بعد میں نے گھر میں فون کیا، میں نے اس کو اپنا سارا تعارف کروایا، میں نے کہا بہنا مجھے ایک بات ذرا سچی سچی تو بتا دے، اس آدمی کی نیکی کیا تھی جس وجہ سے میرے رب نے ریاض سے اٹھا کے پاک کر کے صاف کر کے بالکل اس کو پاک صاف کر کے اپنے ساتھ اپنے پاس بلایا؟ آخر کچھ تو تھا نا، مجھے بتا تو صحیح۔ اس نے کہا ہاں میں مانتی ہوں وہ بڑا نیک نہیں تھا، میں مانتی ہوں اس کی بڑی نیکیاں نہیں تھی، لیکن ایک بات مجھے یاد ہے، 4 سال پہلے، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، 4 سال زبان سے کہنا آسان ہے، کہتی 4 سال پہلے میرے ہمسایوں میں سے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے ان کا والد اس دنیا سے چلا گیا۔ 4 سال کے عرصے میں مجھے ایک دن بھی یاد نہیں میرا خامد اپنی گھر کی سبزی لایا ہو، اس کے لیے نہ لایا ہو، بچوں کے جوتے لایا ہو ان کے لیے نہ لایا ہو، بچوں کا پھل لایا ہو، یتیم بچوں کے لیے نہ لایا ہو۔ مجھے نہیں یاد کبھی ایک مرتبہ بھی اس کا ایک ہاتھ میں کوئی چیز ہو تو دوسرا خالی ہو، نہیں نہیں، اس نے یتیم بچوں سے بیواؤں سے اتنا پیار کیا۔ 4 سال کی زندگی میں جب بھی لے کے آیا، 2 جگہ پہ لے کے آیا، دروازہ کھٹکھٹاتا، اندر سے بیوہ کو انتظار ہوتا، یتیم بچے بھی دروازے کی آہٹ کو سننے کے لیے بےتاب ہوتے۔ جب دروازہ کھٹکھٹاتا وہ شاپر وہاں لٹکاتا، چل آتا، وہ بیوہ اتارتی اور صرف ایک جملہ بولتی، یا رب جیسے یہ ہماری دنیا سنوار رہا ہے تو اس کی آخرت کو سنوار دے۔ کعبے کے رب کی قسم مجھے یقین ہے اس بیوہ اور یتیموں کی دعاؤں نے اس کی دنیا کو بھی سنوار دیا، آخرت کو بھی سنوار دیا۔ یقین جانیے یہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، بیواؤں کو کما کر دو، یتیم بچوں کو کما کے دو، مسکین بچوں کو کما کے دو۔ اپنے بچوں کی فرمائشیں تو ہر سنڈے کو پورا کرتے ہو، کبھی کبھی ایسا بھی کیا کر۔ ہماری صورتحال یہ ہے مسجد میں یتیم آ جائے، تھوڑی سی شرارت کر دے، جھڑک دیتے ہو، ڈانٹ دیتے ہو، مار دیتے ہو۔ ہاں ہاں، اس کا باپ جو دنیا میں نہیں ہے، کبھی کبھی یتیم کو بلا کر اپنے سینے سے لگا کر کبھی پوچھ لیا کر، بچے بتا تیرا کیا کھانے کو دل کر رہا ہے، کبھی کہا کر بچے بتا تیری کیا ضرورت ہے، میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بچے بتا تو نے کیسا لباس لینا ہے، کبھی کہا کر بچے بتا تجھے جوتا کیسا چاہیے، بچے بتا تجھے بیگ کیسا چاہیے۔ کبھی ایک مرتبہ یتیم بچے کو سینے سے لگا کے اس کے دل کے رونے بھی سنا کر، اگر اس کو پورا کر دے گا تیری دنیا بھی کامیاب، تیری آخرت بھی کامیاب۔ لیکن افسوس ہمیں اپنے بچوں کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنا آتے ہیں، لیکن یتیم کو دینے کے لیے بچتا ہے تو میرے بچوں کے اتارے ہوئے لباس، میرے گھر کے اندر وہ کھانا جو گھر کے کوئی بھی نہ کھائے، اور پھر کہتے ہیں یہ صفائی کرنے والی کو دے دو، پھر کہتے ہیں ہاں وہ ایک بیوہ ہے اس کے گھر میں بھیج دو، پھر کہتے ہیں ہاں یہ میرے بچے کے قابل نہیں ہے اس یتیم بچے کے گھر میں بھیج دو۔ نہیں نہیں نہیں، یہ میرے پیغمبر کی سیرت نہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، کبھی بیواؤں کو کما کے دو، کبھی یتیموں کو کما کے دو۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، چوتھی میرے نبی علیہ السلام کی سیرت ہی ہے، آپ مہمان نواز تھے، مہمان نواز تھے، اتنے مہمان نواز، اپنے تو اپنے پرائے بھی آ جاتے تو میرے پیغمبر کے سارے دروازے کھل جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح جامع ترمذی کی حدیث سناتا ہوں، ایک کافر تھا، آیا تھا میرے نبی علیہ السلام کے گھر میں۔ دل و دماغ میں سوچو، ہمارے رشتہ دار آتے ہیں، دوست آتے ہیں، مسلمان آتے ہیں، نمازی آتے ہیں، ہم جانتے بوجھتے ہیں، لیکن دل گھٹ جاتا ہے، کیا کھلائیں، کیا پلائیں، کیسے خدمت کریں۔ ہاں
کچھ سخی ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مہمان کو دیکھ کر تیوڑی چڑھا لیتے. نہیں میرے بھائی نہیں، یہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں. اگر پیغمبر علیہ السلام سے سچا پیار ہے، سیرت یہ ہے. آنے والا آیا تھا، مسلمان ہو نہیں، کلمہ پڑھتے ہو نہیں، مجھے اللہ کا پیغمبر مانتے ہو نہیں، تو پھر کدھر آئے ہو؟ مسافر ہوں، تمہارا مہمان بن کے آئے. میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا نکل جا، دوڑ جا، تو میرا دشمن ہے، تو میرا باغی ہے، تو نافرمان ہے. نہیں، آپ نے اپنے گھر میں بٹھایا. وہ ہاتھ انس فرماتے اللہ کی قسم میرے نبی علیہ السلام کے ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھے، کستوری کی خوشبو آتی تھی. آپ نے ان ہاتھوں کے ساتھ بکری کا دودھ دھویا، پیالے میں ڈالا، ہاتھ میں اٹھایا. اب میزبان دو جہانوں کے سردار ہیں اور مہمان ایک کافر ہے. ہاتھ میں اٹھا کے اس کو پکڑایا، پی گیا. ایک بکری کا دودھ پیا، اور چاہیے؟ کہتا جی ہاں، دوسری کا، تیسری کا، چوتھی کا، پانچویں کا، چھٹی کا. 7 بکریوں کا دودھ پلانے والے کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پینے والا کون تھا؟ ایک کافر تھا. تصور کیجیے. فرمایا لیٹ جاؤ، لیٹ گیا. سوچ آئی یار اگر یہ جھوٹا ہوتا، اگر یہ غلط ہوتا، اگر اس کو دنیا کا لالچ ہوتا، دنیا کا مفاد ہوتا، میں غریبوں سے غریب، حقیروں سے حقیر، یہ بادشاہوں کا بادشاہ، یہ اپنے ہاتھ سے میری خدمت کبھی نہ کرتا. دل میں خیال آیا آخر کچھ تو ہے نا جو اتنا مہربان ہے، آخر کچھ تو ہے نا جو اتنا میزبان ہے، آخر کچھ تو ہے نا جو اتنا پیار کرنے والا ہے. صبح ہوئی، پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کرتے بے ساختہ پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا مان گیا ہوں آپ واقعتاً اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ نے پھر ناشتے میں ایک بکری کا دودھ دھو کے دیا، پلایا، کہا اور؟ کہتا بس. فرمایا یہ کیا بات؟ رات کو 7 ابھی 1. کہتا ہے میں نے بسم اللہ پڑھ لی تھی. میرے نبی علیہ السلام نے کہا ہاں حقیقت یہ ہے کہ کافر 7 انتڑیوں سے کھاتا ہے، کیونکہ 7 شیطان کھاتا ہے. مومن اللہ کا نام لیتا ہے، ایک آنکھ سے کھا کر ہی سیر ہو جاتا ہے، پر ہو جاتا ہے. میرے نبی علیہ السلام کی 5ویں صفت وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے. بس ہمارے یہاں غلط ہے. چونکہ یہ میرا دوست ہے، چونکہ یہ میرا رشتہ دار ہے، چونکہ اس کے میرے اوپر بڑے احسان ہیں، چونکہ یہ میرا جاننے والا ہے، سچی بات کا علم بھی ہوتا ہے. جب جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم اپنے دوست کی سائڈ لیتے ہیں، اپنے یار کے ساتھ چلتے ہیں، حتیٰ کہ بسا اوقات جھوٹی گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. پھر کیا کرے؟ بھائی بھی تو تھا نا، رشتہ داری بھی تو تھی نا، محلے داری بھی تو تھی نا، تعلق بھی تو تھا نا، دکان بھی تو بچانی تھی، معاملہ بھی تو سمجھانا تھا. ہم یہ سارے ہزاروں جھوٹے بہانے بنا کر جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں. میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت نہیں ہے. اپنا ہو پرایا ہو، احسان ہو نہ ہو، مانتا ہو نہ مانتا ہو، کچھ بھی ہو جائے، میرے نبی علیہ السلام نے کبھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا. بڑی معروف روایت ہے، قرآن مجید 4 سپارے میں بھی آیت ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے، بازار سے گزرے، یہودیوں کا ایک گروہ بیٹھا ہے، ان میں سے ایک یہودی نے صدا لگائی اب تو مسلمانوں کا رب فقیر ہو چکا ہے، ہم مالدار ہو چکے ہیں،
مسلمانوں کا رب اپنے مسلمانوں سے قرضہ مانگتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. قرآن مجید میں یہ آیات تھی. اللہ کے راستے میں دو, مسجد میں دو, مدرسے میں دو, زکوٰۃ دو, جہاد میں دو. یہ آیات کا مذاق اڑایا یہودی نے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ فقیر ہو چکا ہے, ہم مالدار ہو چکے, ہم دے رہے ہیں, اللہ لے رہا ہے. ایسی توہین آمیز گفتگو ایک یہودی نے کی, برداشت نہ ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کو چیرتے ہوئے آگے پہنچے, زوردار تمانچہ دے مارا کہ تیری گندی زبان میرے رب کی توہین کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو بادشاہ ہے, وہ تو غنی ہے, وہ تو مالدار ہے, وہ تو سب کو دے رہا ہے, وہ اللہ فقیر نہیں ہے, تم سارے اس کے فقیر ہو. تم نے یہ جو جملہ بولا کہ اللہ فقیر ہے, اس کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زوردار تھپڑ دے مارا. اب وہ سارے یہودی ہیں, اکیلے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ. وہ سارے اکٹھے ہوئے اور آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہنے لگے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب پتہ چلے گا تیری سچائی کا, اب پتہ چلے گا تیرے انصاف کا, اب پتہ چلے گا تیرے حق کا, اب پتہ چلے گا تیرے سچ کا. ارے بات کیا ہے؟ کہتے بات یہ ہے تیرا جو لاڈلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے, اس نے ہمارے اس آدمی کو تھپڑ مارا ہے, بدلہ لے کر دے. آپ نے ابو بکر رضی اللہ کو بلایا. ابو بکر رضی اللہ تھپڑ مارا ہے؟ جی ہاں مارا ہے. تو کیوں مارا ہے تو نے؟ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام, اس نے اللہ کی توہین اور گستاخی کی. ارے تم نے کی تھی. وہ سارے یہودی مکر گئے, نہیں کی, جھوٹ بول. اب بات یہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ مدعی ہیں کہ گستاخی کی ہے, یہ مدعی ہیں اور وہ انکاری ہیں. حدیث کا مسئلہ یہ ہے جو مدعی ہو وہ دلیل لے کر, فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گواہ لے کر آ, اس نے توہین کی ہو. اے اللہ کے نبی علیہ السلام, سارا گروہ ان کا, اکیلا میں تھا, راستے سے گزر رہا تھا, قریب میرا کوئی گواہ نہیں تھا. اب ذرا تصور میں جاؤ, آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر میں تجھے شروع سے جانتا ہوں, ابو بکر رضی اللہ عنہ تیری بیٹی میری بیوی ہے, اے ابو بکر رضی اللہ عنہ تو نے مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور میں پہنچایا تھا, اے ابو بکر رضی اللہ عنہ تیرے میرے اوپر بڑے احسان ہیں, اب میں تیرے نال کی بات کرتا ہوں. فرمایا نہیں ابو بکر, رشتہ داری اپنی جگہ, تعلق واسطہ اپنی جگہ, لیکن اسلام کا قانون ہے مدعی آدمی اس کا اپنے اوپر گواہ پیش کرے گا ورنہ سزا ملے گی. ابو بکر گواہ پیش کرو یا تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. حق کا فیصلہ, سچ کا فیصلہ, قانون اور ضابطے کا فیصلہ نبی علیہ السلام نے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہا. ابھی آپ نے کہا ابو بکر گواہ لے کر آؤ ورنہ تیار ہو جاؤ. آسمان سے قرآن اترا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جلدی فیصلہ نہ کیجیے. آسمان سے جبریل علیہ السلام آئے, آ کر کہا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. ابو بکر کا گواہ اگر دنیا میں نہیں ہے تو ساتوں آسمان سے اوپر کھڑا, ساتوں آسمان سے اوپر بیٹھا میرا رب یہ گواہی دیتا ہے ابو بکر سچ کہہ رہا ہے اور یہ یہودی جھوٹ بول رہے. جب ابو بکر رضی کے حق میں اللہ کی گواہی آئی تب پیغمبر علیہ السلام نے فیصلہ ان کے حق میں کیا, ورنہ نبی علیہ السلام فیصلہ کیا کر رہے تھے؟ دلیل پر, ظاہر پر, حق کو سامنے جو دیکھا اس کے مطابق, اپنے معاشرے, اپنے محلے, اپنے قبیلے, تعلق کو دیکھ کر نہیں بلکہ حق کے ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کی سچی سیرت کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی کے اوپر لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہے۔ سبھی مسلمان نبی علیہ السلام سے پیار اور محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا جو حقیقی معنی ہے اور جو حقیقی تقاضا ہے وہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا، آپ کی صفات کو مان کر اللہ کے قریب ہونا اور جہنم سے دور ہونا۔ نبی علیہ السلام کی 5 صفتیں بتائی گئی ہیں۔ آپ صلہ رحمی کرتے تھے، رشتہ داروں کو جوڑتے تھے، ہمیں جوڑنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام بوجھ اٹھاتے تھے، غریبوں کا، بیواؤں کا، بوڑھوں کا ہمیں اٹھانا چاہیے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ بیواؤں اور یتیم بچوں کو کما کر دیا کرتے تھے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ وَتَقْرِي الضَّيْفِ، آپ مہمان نواز تھے، ہمیں مہمان نواز بننا چاہیے۔ آپ حق کا ہمیشہ ساتھ دیتے تھے، ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ 5 چیزیں میرے نبی علیہ السلام میں تھیں، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا مجھے اللہ سے بڑی امید ہے، بلکہ قسم اٹھا کے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر یہ 5 چیزیں ہیں، اور جس میں یہ 5 ہو جائیں اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ چیزیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔